الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مشرک کا مواحد سے جھگڑا، لیکچر نمبر 79۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی امتی زمان تکثر فیہ القراء وتقل الفقہاء ویقبض العلم ویکثر الحرج۔ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اس وقت کی آپ پیشن گوئی فرما رہے، اور وہ پیشن گوئی آج پوری ہو چکی۔ ایسا وقت آ جائے گا تکثر فیہ القراء، جس میں قاری بہت زیادہ ہوں گے، کثرت سے قاری ہوں گے، یعنی قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیے اتنے کثرت سے قاری ہیں کہ گھر گھر جا کر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ کی نبوت کی یہ دلیل بھی ہے کہ کثرت سے قاری ہوں گے، تکثر فیہ القراء اس وقت میں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے البدایہ والنہایہ میں کہ سوال کیا گیا کہ اسلام کب ذلیل ہوگا؟ فرمایا جب قراء حضرات گھروں میں جا کر قرآن کی تعلیم دینے شروع کر دیں گے۔ یہ پیشن گوئی، اور ایسے ہی مسجدوں کے رخ ختم ہیں، اور ہر شخص نے اپنے گھر کے اندر اہتمام کیا ہوا ہے۔ یہ قراء حضرات کی کثرت۔ وتقل الفقہاء، اور فقہا کم ہو جائیں گے، دین کا فہم رکھنے والے ان کی کمی ہو جائے گی، دین کا فہم ختم ہو جائے گا جب فقہا ہی نہ ہوں گے۔ وَيُقْبِضُ الْعِلْمِ، اور علم کو قبض کر لیا جائے گا، معنی علماء فوت ہو جائیں گے، اور جو علماء کے ساتھ علم تھا، سمندر علم کا، وہ دفن ہو جائے گا۔ جو فہم، جو استنباط، جو اجتہاد وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ودیعت کی تھی، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ علماء فوت ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہی وہ علم دفن ہو جائے گا۔ ابھی یہ کورونا کے مہینوں میں جماعت اہل حدیث کے محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت فوت ہو گئی۔ پاکستان، ہندوستان، عرب علماء، عرب ریاستوں میں بڑے بڑے کبار علماء دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک فہم دیا تھا حدیث کا، قرآن کا، مسئلے کو حل کرنے کا، استنباط کا، وہ ان کے ساتھ دفن ہو چکا۔ مسندیں خالی ہو گئی ہیں۔ اس مسند پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج کثرت سے ہو جائے گا۔ یہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القتل بینکم، تمہارے درمیان قتل و غارت ہوگی۔ بم کا دھماکہ کیا ہے، وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، وہ عورتیں، وہ پبلک پلیس پر کھڑے ہوئے لوگ، نہ مرنے والے کو پتہ ہے نہ مارنے والے کو پتہ ہے، گاجر مولی کی طرح لوگ قتل کیے جائیں گے۔ القتل بینکم، کراچی اس کی بڑی مثال ہے۔ جب چیف جسٹس چودھری افتخار کا وہاں پر دورہ تھا تو کیسے قتل عام ہوا تھا۔ ویسے بھی ایم کیو ایم نے کس طرح لوگوں کو قتل عام کیا،
اور کیسے ان کے عقوبت خانے تھے، القتل بینکم، اور کیسے مساجد میں، مدارس میں دہشت گردوں نے بم پھاڑے، اور بچے اور اساتذہ اور عوام مسجدوں میں کیسے شہید ہوئی، کیسے قتل ہوئے. تو یہ بھی نشانی چوتھی یہ بھی پوری ہو چکی ہے. ثم یأتی بعد ذلک زمان، اس کے بعد پھر ایک اور زمانہ آئے گا. یہ قرب قیامت کی بات ہے. اس کے بعد پھر ایک اور زمانہ آئے گا. یہ 4 کام پورے ہو گئے اور یہ پورے ہو چکے ہیں یہ نشانیاں. اب ایک اور زمانہ، ثم یأتی بعد ذلک زمان، ایک اور دور آئے گا. یقرأ القرآن رجال لا یجاوز تراقیہم، لوگ ایسے قرآن پڑھیں گے جو ان کی ہنسلیوں سے بھی نیچے نہیں جائے گا. آپ دیکھ لیں ایک قاری کا قرآن پڑھنا، آپ دیکھیں کیا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے. پھر اس کی عملی زندگی دیکھیے، کہ جب وہ اس مسند سے نیچے اترتا ہے، پھر اس کی نجی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، میدان عمل میں دیکھیے کیسا ہے کہ قرآن ہنسلیوں تک نیچے نہیں جا رہا. ثم یأتی من بعد ذلک زمان، پھر تیسرا ایک اور زمانہ آئے گا. یہ بھی پورا ہو چکا ہے. اور ہم عملی میدان میں دیکھتے ہیں، الا من رحم ربی، اچھے لوگ تو ہر دور میں رہیں، لیکن حالات انتہائی خطرناک. عملی میدان کے شاہ سوار اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے. ثم یأتی من بعد ذلک زمان، اس کے بعد پھر ایک اور زمانہ آئے گا. اس میں کیا ہوگا؟ یجادل المنافق الکافر المشرک باللہ المؤمن بمثل ما یقول. منافق، کافر اور مشرک مومن مسلمان سے انہی باتوں اور دلائل پر بحث کرے گا جس پر مومن ان سے کیا کرتا تھا. کیا معنی؟ کہ وہ قرآن سیکھیں گے، منافقین بھی، مشرکین بھی اور کافر بھی. مجھے یاد آیا ایک اجلاس میں ہم تھے، تو جب مسلمانوں پر حکمرانوں کی طرف سے سختیاں آئیں مدارس پر بالخصوص، تو ہمارا جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر جرمن سفیر چیک کرنے کے لیے گیا کہ کیا پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے بتلایا کہ ہم نے آپ کے ادارے کا وزٹ کرنا ہے. انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو جرمنی زبان جانتا تھا، تاکہ وہ سفیر آئے تو وہ اس سے گفتگو کر سکے. وہ سفیر آیا تو وہ مترجم آگے ہوا. وہ شخص سفیر مسکرایا اور اسے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. عربی زبان میں اس نے اساتذہ سے گفتگو کی اور پھر طلباء کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا ہم یہ پڑھتے ہیں. اس نے کہا تمہاری کون سی کلاس ہے؟ انہوں نے کہا ہماری 3ویں کلاس ہے، 2ری کلاس ہے، 3ری کلاس، 4تھی. اس نے کہا آپ تو 2ری کلاس میں تو حدیث کی کتاب فلاں پڑھتے تھے، وہ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ حدیث کی کتاب لے کر آؤ. پھر وہ حدیث کی کتاب اس نے پڑھی. اللہ اکبر، یعنی اسے سارا علم تھا، اسے پڑھایا گیا تھا. یہ ہے کافر. ایسے ہی مشرک جو مومن سے جھگڑا کرے گا، کس سے؟ قرآن مقدس کی آیات پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب مشرک یہاں سے کہے گا کہ اہل ایمان وسیلہ تلاش کرو نبی کا، پیروں کا، فقیروں کا، درویشوں کا، مجذوبوں کا. قرآن مجید کا غلط معنی لے گا، ان آیات سے غلط استدلال کرے گا. مشرک جھگڑا کرے گا.
منافق جھگڑا کرے گا، اور کتاب و سنت کا وہ فہم جو صحابہ کا فہم ہے اسے چھوڑ کر اپنا استدلال اور فہم، جیسے وہ جہلمی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے صحابہ کے مقابلے میں۔ سائل نے پوچھا کیسے؟ کہا صحابہ تو حافظ قرآن تھے اور کتاب بھی صورت میں قرآن نہیں تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، آپ کیونکہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ بھی دیکھتے ہیں، اس لیے صحابہ کے مقابلے میں آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ فہم ہے جو ذاتی اختراع، جو صحابہ کا فہم نہیں، اہل سنہ کا فہم نہیں۔ یہ ہیں وہ منافقین کی جماعت، مشرکین کی جماعت اور کفار جو قرآن مجید کو باقاعدہ سیکھیں گے اور پھر مومن سے جھگڑا کریں گے، کیونکہ مومن بھی یہی قرآن پڑھ کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، شرک سے اجتناب کی دعوت دیتا تھا، منافق سے نفاق کی بیماریوں سے دور کرتا تھا، تو وہی لوگ اسی کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر مومن کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ یہ 3 زمانے قرب قیامت کے اندر، اور یہ تینوں کے تینوں پورے ہو چکے۔ بحث و جدال اب آپ دیکھ لیں کہ مشرکین کیسے کیسے فہم لے کر آتے ہیں، اور ان کے جواب میں کتاب و سنت کا فہم جب پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ فہم تو ہم نے آج تک نہیں سنا، آج تک اپنا ذاتی فہم لے کر آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اہل ایمان پر غالب آ جائیں گے، چرب زبانی کی وجہ سے اتنے تیز ترار ہوں گے کسی کے کئی اہل ایمان پر غالب آ جائیں گے۔ امام حاکم اس کو بیان کرتے ہیں 457، اور امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں 17421۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امتی اثنتین القرآن واللبن اما اللبن فیبتغون الریف ویتبعون الشہوات ویترکون الصلوات واما القرآن فیتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام احمد بیان کرتے ہیں 17401، اور پہلی کو امام حاکم بیان کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے ڈر ہے اپنی امت پر 2 چیزوں کا، نمبر 1 القرآن، نمبر 2 دودھ، واللبن، قرآن اور دودھ، کہ میری امت قرآن اور دودھ 2 چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں۔ دودھ کے حصول کے لیے اما اللبن فیبتغون الریف، کہ دودھ کے حصول کے لیے دیہاتوں اور جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اسلام، بس صبح اٹھے اور دوڑ پڑے۔ اور آپ دیکھیں، میں اسلام آباد میں دیکھتا ہوں ہر تیسرا شخص دودھ کا کاروبار کر رہا ہے، ہر تیسرا شخص دودھ کا کاروبار کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخاف، مجھے ڈر ہے علی امتی اثنتین، اپنی امت پر 2 چیزوں کا، ایک قرآن کا اور ایک دودھ کا۔ دودھ کا کیا کریں گے کہ وہ اس کی تلاش کے لیے دیہاتوں اور جنگلوں میں دوڑ، اصلی دودھ چاہیے، لمبا سفر کریں گے، اب تھک کر آ گئے ہیں، اب کوئی نماز نہیں، نمازیں چھوٹ جائیں گی، خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور بالکل ایسے انہیں جب کہا جائے کہ نماز پڑھیے، نماز سیکھیے، آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی جنگل میں گئے تھے، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ دین سیکھ رہے ہیں، اور دودھ لا رہے ہیں، دودھ فروخت کر رہے ہیں، صبح سے شام تک یہی دودھ کا ہے۔ اور اس دودھ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر کا
اعلان کر دیا تھا۔ اور یہاں کیا، ہر جگہ پر پورے پاکستان اصلی دودھ تو مل ہی نہیں رہا، بناوٹی دودھ ہے، ملاوٹ والا ہے۔ اب کوئی ایک شخص ہے تو دنیا اس کے پیچھے ہے، اور دودھ کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے، اپنے نفس کی عبادت کریں گے۔ اپنے نفس نے جو کہا یہ تو جائز ہے، کیسے کیسے بہانے بنا کر اس مسئلے کو کہیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مجھے یاد آیا، ہمارے دکتور حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک جلسے میں گئے، ایک شخص نے اپنے گھر ان کا ناشتہ رکھا اور ان سے سوال و جواب شروع کر دی، سود پر سوال۔ آپ نے فرمایا یہ سود ہے خالص۔ وہ پھر سمجھاتا رہا، نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ کافی دیر جب اس نے گفتگو کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد کر دیں کہ ہاں یہ تو سود نہیں بنتا، آخر ڈاکٹر صاحب ضد ہوئے، تنگ ہوئے، اور کہا میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ میں تیرے ناشتے کے پیسے دے سکتا ہوں، سود کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسی کو اسلام سمجھیں گے۔ آ رہا ہے دیکھیے ربیع الاول، کیسے اپنی خواہشات کو وہ دین بنائیں گے، کیسے خواہشات کو وہ دین، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ ہے جو ذہنی اختراع اور اس کی اتباع۔ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، اور نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کسی سے پوچھ کر دیکھیے، کہیں گے مجھے ڈر لگتا ہے، رات کو مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، اور مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ تکلیف۔ میں عشاء کی نماز پڑھی تھی، نہیں عشاء کی تو نماز پڑھی نہیں جاتی، فجر کی نماز پڑھی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر ان جلسے کرنے والوں کو بٹھا لیں اور ان سے پوچھیں نا کہ ساری رات جلسہ ہوا ہے، فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ مجھے ایک مجلس میں رات ٹھہرنے کا موقع ملا، بہت بڑی کانفرنس تھی، دنیا فجر کے وقت سوئی ہوئی تھی، اذان ہوئی، 3 آدمیوں نے جماعت کرائی فجر کے وقت، باقی ساری دنیا سو رہی۔ کیا فائدہ اس جلسے کا؟ کیا فائدہ اس جلسے کا؟ یہ ہے وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ۔ یہ وقت آ گیا کہ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی۔ ایک مجلس میں نے کہہ دیا کہ اکثریت خطباء کی وہ بھی نماز نہیں پڑھتی، وہ بھی نماز نہیں پڑھتی، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے سٹیجوں پر دعوت دیتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، جو شخص خود نمازی نہیں، وہ لوگ ان کی اسی تقریر کے، اس کی گفتگو سے کون نمازی بنے، کون نمازی بنے؟ انی خافو، یہ ڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بالکل آپ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اب 2 چیزوں سے ڈر ہے اس حدیث میں، ایک القرآن واللبن، لبن کا تو بتلا دیا اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اب قرآن فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ، اس قرآن کو منافقین سیکھ لیں گے۔ نفاق ہے جن کے دل میں، جو منافق ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو ابن سبا کی اولادیں ہیں، وہ اس قرآن مجید کو، مقدس کو سیکھ لیں گے۔ سیکھنے کا مقصد دین نہیں، اللہ کا قرب نہیں، توحید کا فہم نہیں، سنت سے پیار نہیں۔ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس قرآن کے ذریعے سے مومنین سے جھگڑا کریں۔ دیکھو قرآن کے اندر وہ ایک شخص ہے نا، کوئی ٹی وی پر وہ آیا، اس نے کہا کہ قرآن تو ہے ہی بنی اسرائیل، ہم سارے بنی اسرائیل ہیں، قرآن کے اندر سارا بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جو چاہتے ہیں اس سے پھر اہل ایمان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بیت اللہ یہ تو بنایا ہی ابراہیم علیہ السلام نے تھا، ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں بیت اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان سے جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، مباہلہ، اور یہ کفار اس قرآن مجید کو باقاعدہ سیکھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ اہل ایمان کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے ہاں بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا سا پڑھنا آ جائے، بس اتنا ہی کافی، زیادہ مولوی نہیں بنانا جی، پڑھنا آ جائے، اتنا ہی کافی، اتنا ہی کافی۔ اور وہ لوگ کفار اسے پورے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اس کے شان نزول، پھر اپنا جو دین ہے اس کو سامنے رکھ کر قرآن مقدس سے آیتیں نکال کر اہل ایمان کو، کمزور ایمان والوں کو، کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی
کوششیں کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو یہ مرزائی جو ہے یہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مقدس ہے ہی یہ احمدی، یہ لاہوری، یہ مرزائی، یہ کافر قرآن مقدس کی آیات پیش کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے مربی یہ ربے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان انہیں ملنے جاتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اسے اپنی کتابیں دیتے ہیں، اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ موقع ملا، وہاں پر ربہ گیا میں، تو وہاں ان کے وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ حکومت کو فون نہیں کریں گے، حکام کو، کہ ہمیں دعوت پاکستان میں دینا منع۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، آپ مجھے کچھ باتیں تو بتائیں نا، کچھ کیا آپ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان سے گفتگو رہی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو وہ اسی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کمزور ایمان والوں کو اور کم علم لوگوں کو ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خالص قرآن کی سمجھ دے، اور خواہشات سے، اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس نشانیوں سے بھی، اللہ ان فتنوں سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔